أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم حسبنا حسابا يسيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18 سے شروع کرنا ہے. سورہ یوسف. وجا علی قمیصہ بدام، اور وہ لگا لائے اس کی قمیص پر خون، کاذبن جھوٹا، قال یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں، بل سولت کاذبن کاذب نہیں ہے، کذب. سوری کاذبن، ہاں میں نے تھوڑا لمبا کر دیا. کذبن جھوٹا، قال یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں، بل سولت بلکہ مزین کر لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبرن سو صبر ہی، جمیل بہتر ہے، واللہ اور اللہ ہی سے، المستعان علی ما تصفون مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے. حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے. تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے، تم نے بہت بڑا کوئی غلط اقدام کیا اور تمہارے نفسوں نے تمہیں آمادہ کر دیا. ظاہر بات ہے 10 بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، کیا کر سکتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ صبر کروں، خوبصورتی کے ساتھ دیکھوں اللہ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر ظاہر ہے اللہ ہی سے مدد طلب کر سکتا ہوں. وجاءت اور آیا، سیارتن ایک قافلہ، فارسلوا چنانچہ انہوں نے بھیجا، واردہم اپنا پانی لانے والا، فادلا تو اس نے لٹکایا، دلوا اپنا ڈول، قولا تو اس نے کہا، یا بشرا واہ خوشخبری ہے، ھذا غلام یہ تو لڑکا ہے، واسرہ اور انہوں نے چھپایا اسے، بدعتن پونجی سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا تھا اسے جو وہ کر رہے تھے. اب کچھ عرصے کے بعد وہاں قافلہ آ گیا، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، اس نے اپنا ڈول نیچے اتارا، اب اس کو پکڑ لیا. حضرت یوسف نے کھینچا، اس نے وہ سمجھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے، اس نے وہیں سے شور مچایا، بشارت تو ہمیں تو ایک غلام مل گیا، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر، یہ تو ایک اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے اور دولت کھری کریں گے. چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وشروہ اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو، بثمن باقیمت، بخسن اور ناقص، دراہم معدودات یعنی گنتی کے چند درہموں میں، وکانو اور تھے وہ فیہ من الزاہدین اس کی بابت بے رغبت. اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت میں، گنتی کے چونیوں کے عوض فروخت کر دیا، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی کانے تھے، یعنی اگر 1000-2000 کا خریدا ہوا ہوتا تو قیمت لگاتے، پھر منافع بھی لینا چاہتے. یہ تو مفت کا مال تھا، دوسرا یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ کہیں اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد جو بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کریں. وقال الذی اور کہا اس شخص نے جس نے اشترہ خریدا تھا اس یوسف کو، من مصر میں، لامراتہ اپنی بیوی سے، اکرمی تو اچھا کر، مثواہ اس کا ٹھکانہ، عسیٰ امید ہے، ان ینفعنا کہ وہ نفع دے ہمیں، او یا نتخذہ
یہ کہ ہم بنا لیں اس کو ولدن بیٹا، وکذالک اور اسی طرح مکنہ ہم نے قوت جگہ دی لیوسفا یوسف کو فی الارضی زمین مصر میں، ولنعلمہ اور تاکہ ہم سکھائیں اسے من تعویلی تعبیر کرنا الاحادیثی باتوں خوابوں کی، واللہ اور اللہ غالب ہے علی امرہ اپنے ہر کام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اپنے ہر کام پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے تو یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی بہت بڑا افسر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اسے بیچ دیں تو دولت زیادہ مل جائے، معلوم ہوتا ہے اولاد نہیں تھی تو شاید اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو اس طرح ہم نے یوسف کے لیے مصر میں ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی۔ اب پہنچ گئے، بس جو اس وقت کی مصر کی مملکت میں ایک نظام ہے، بادشاہت ہے، عباسی کا نظام ہے، وہاں بھی بہت بڑے افسر کے گھر میں پہنچا دیا، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ اگر وہ عہدیدار تھا، وہاں لوگ وہاں آتے رہتے تھے، گفتگو ہوتی تھی مملکت پر، بحث پر بحثیں ہوتی تھیں مملکت میں۔ اب وہاں یہ ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، تو گویا ان کے لیے اللہ نے تربیت کا سامان پیدا کر دیا۔ اس سے ان کے علم میں بھی، معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ کہ حالات اور واقعات سے نتیجہ نکالا، اللہ نے انہیں سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، حکم پہ، اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما اور جب بلغا وہ یوسف پہنچا اشدہ اپنی جوانی کی پختگی کو، آتینہ اور ہم نے دیا اسے حکمن و علمن حکم اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے، جس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ودت ہو اور پھسلایا اس کو، التی اس عورت نے کہ ہوا وہ یوسف تھا، فی بیتہا اس کے گھر میں، عن نفسہ اس کے نفس سے، وغلقت الابواب اور اس عورت نے بند کر دیے سب دروازے، وقالت اور کہا حیت لکا لو آ جاؤ، قال معاذ اللہ اس یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ تحقیق وہ عزیز مصر، ربی میرا آقا ہے، احسنا اس نے اچھا کیا، مثوا میرا ٹھکانہ، انہ لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، اس کی بیوی، وہ اس پر فدا ہو گئی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ جلدی کرو۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں میں خیانت کروں اپنے آقا سے، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا، اچھی طرح رکھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے میں بھی کر سکتا، اور ہو سکتا ہے اللہ نے یہ سارا بندوبست کیا ہے، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا بھی اس یوسف کا، وہما اور وہ بھی ارادہ کر لیتا بہا اس کا، لولا ارا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اس یوسف نے دیکھ لی برہانہ دلیل رب ہی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح اسے دلیل دکھائی، لنصرفا تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے سوء والفحشاء برائی اور بے حیائی، انہ بے شک وہ یوسف من عبادنا المخلصین ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ وہ تو ان کی طرف لبکی سمجھے کہ اس نے ارادہ کیا اس کا، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل، یعنی یوسف جوان بھی تھے، انسان تھے، ان کے اندر بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص ان پر ایسا ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نشانی دکھائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دیوار کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر، اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا۔ یہ تورات کے اندر ہے۔ جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے وہ بھی بڑھتے، اس میں ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں بدی کرو اور ان کی خاص حفاظت کی۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اللہ کے مخلص بندے، وہ جنہیں اللہ نے خالص کر لیا، اللہ کے خاص چہیتے بندے جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ وَاسْتَبَقَا، اور وہ دونوں دوڑے، البابا، دروازے کو، وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس یوسف کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، وہ الفایا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اس کے خاوند کو، لدا، نزدیک، الباب، دروازے کی۔ قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاء، کیا سزا ہے، ما ارادہ باہلک، اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ، سوءن، برائی کا، الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا دیا جائے سزا نہایت دردناک۔ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف نے اس کی نیت بری دیکھی کہ وہ تو تلی ہوئی ہے، شیطان کا بھوت سوار ہے، تو دروازے کی طرف لپکے۔ پھر سے وہ دوڑی، تو جب اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی پیچھے کی طرف سے حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا، اور اچانک غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو، اس کا جو شوہر تھا، دونوں نے اس کو دیکھا کہ دروازے پر موجود ہے، یعنی اس کے سردار کو دروازے کے پاس پایا۔ فوراً اس نے پینترا بدلا، کہا اپنے شوہر سے، سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، یعنی یہ یوسف جو ہے میرے اوپر مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنے آپ کو بچایا، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے کچھ اور دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہیا، اس یوسف نے کہا، اسی نے راودتنی، ورغلایا مجھے، عن نفس ہی، میرے نفس سے، وشاہدہ، اور گواہی دی، شاہدن، ایک شاہد نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے، ان کانا، اگر ہے، قمیصہ، اس یوسف کی قمیص، قدہ، پھٹی ہوئی، من قبل، آگے کی طرف سے، فصدق، وصدقت، اور وہ عورت سچی ہے، تو وہ عورت سچی ہے، وہ ہوا، اور وہ یوسف، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے۔ انہوں نے صاف بیان کر دیا، خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، پھسلانا چاہا تھا، اور اب کوئی شخص تھا، اس کا کوئی رشتہ دار وہاں موجود تھا، تو اس نے بات کی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہوتا سامنے سے تو وہ سچی ہوتی اور یہ جھوٹا ہوتا۔ اگر مرد حملہ کر رہا ہے، عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے، اگر کرتا پھٹتا ہے مرد کا تو سامنے کا حصہ پھٹے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہے اس یوسف کی قمیص، قد، پھٹی ہوئی، من دبرن، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ، اور وہ یوسف، من الصادقین، سچوں میں سے ہے۔ اور اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی، حکیمانہ اور حق کی بات کی، تو معلوم ہوتا ہے اس معاشرے میں بھی بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن بہرحال کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ فلما، پھر جب دیکھی عزیز مصر نے، قمیصہ، اس یوسف کی قمیص، قدہ، تو پھٹی ہوئی تھی، من دبرن، پیچھے سے، قال، اس عزیز مصر نے کہا، انہ، بے شک یہ، من کیدکنہ، تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، ان کیدکنہ، بلا شبہ تم عورتوں کا مکر و فریب، عظیم، بہت بڑا ہے۔ جب اس نے دیکھا قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو اس عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے، یہ تمہاری ہی چالوں میں سے، فریب میں سے ہے، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں، عورتوں کے جو فریب ہیں، بہت بڑے ہیں۔ یوسف، اے یوسف، عارت، درگزر کر، ان ھذا، اس بات سے، واستغفری، اور بیوی سے کہا تو مغفرت طلب کر، لذنبک، اپنے گناہ کی، انا کی کنتی، بلا شبہ تو ہی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ یوسف، ٹھیک ہے، درگزر کرو،
اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو، تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، یقیناً تو ہی خطا کار۔ وقال نسوات، اور کہا کچھ عورتوں نے، فی المدینہ شہر مصر میں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود پھسلاتی اور غلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو، ان نفسی اس کے نفس سے، قد شغفہا تحقیق گھر کر گئی اس کے دل میں، حباً یوسف کی محبت، انا بے شک ہم، لنراہا البتہ دیکھتی ہیں اسے، فی الضلال مبین ظاہر گمراہی میں۔ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عزیز کی بیوی وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ، یہ معاملہ یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے۔ فلما پھر جب سمعت اس عزیز مصر کی بیوی نے سنی، بمکرہن ان کی ملامت، ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا، الیہن ان کی طرف بلانے کو، وعدت اور اس نے تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئا وآتت نشست گاہیں، اور اس نے دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک ایک چھری، وقالت اور یوسف سے کہا، اخرج تو نکل، علیہن ان پر، فلما پھر جب رأینہ ان عورتوں نے دیکھا اس یوسف کو، اکبر نہ ہو تو بہت بڑا جانا اسے، وقتانا اور انہوں نے کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ بولی، ہاشا للہ، ہاشا للہ پاکیزہ ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرن نہیں ہے بشر، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ملک کریم مگر کوئی فرشتہ نہایت معزز۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے باتیں سنی کہ یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے سوچا ان کا بھانڈا بھی پھوڑوں، اوپر کی سوسائٹی تھی، یہ موقع مل گیا ان کو کہنے کا، سننے اسے معلوم تھا کہ ان کے کردار بھی کیا ہیں، اس نے سوچا ان کا بھانڈا بھی چوراہے میں پھوڑا جائے، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری ان کے سامنے رکھی اور کہا، اے یوسف ذرا نکلو ان کے سامنے۔ جب سب نے ان کو دیکھا تو شجرت رہ گئیں، تو ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اب کسی کا غلطی سے کٹا ہو تو وہ غلام تھے، اتنے حسین و جمیل، یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا، ایک ہاتھ کسی نے غلطی سے کاٹا ہوگا، حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے اگر وہاں، کیونکہ وہاں خادم کی حیثیت سے تھے، مرہم پٹی کریں تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں جیسے کوئی ارادہ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے، یہ تو آدمی نہیں ہے، انہوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے یہ ہے جس کے بارے میں تم لوگ ملامت کر رہی تھی، یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا لیکن وہ جمع رہا، قائم رہا۔ قالت اس نے کہا، فذلکن چنانچہ یہی تو ہے، الذی وہ شخص کے، لمتننی تم نے ملامت کی مجھے، فی ہی اس کے بارے میں، ولقد اور البتہ تحقیق، روادتہ میں نے ورغلایا تھا اسے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، راودته جی راود راودت راودته راودتہ راودتہ میں نے ورغلایا تھا اسے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، فاستعصم اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ولا ان لم یفعل اور البتہ اگر نہ اس نے کیا، ما آمرہ جو میں حکم دیتی ہوں اسے، لایسجنن تو البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین اور یقیناً وہ ضرور ہوگا بے عزت ہونے والوں میں سے۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا لیکن وہ جمع رہا اور قائم رہا، اس نے اپنے عزت کی حفاظت کی، اور اگر اس نے نہ کیا جیسے میں حکم دے رہی ہوں
تو لازماً وہ قید میں پڑے گا، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے اس اونچی سوسائٹی کا کہ کیا حال ہو چکا تھا کہ اپنے گناہ کا اعلان کرنا۔ قال ربی، یوسف نے کہا اے میرے رب، سجن، قید خانہ، احبو، زیادہ پسندیدہ ہے، الیہ، مجھے، مما، اس سے کہ یدعوننی، یہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ، جس کی طرف، و الا تصرف، اور اگر نہ تو پھیرے گا، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کا مکر، اصبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف، وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ حضرت یوسف نے دعا کی، اے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر اے پروردگار تو نے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کے فریبوں کو، تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فاستجاب، چنانچہ قبول کر لی دعا، لہو، اس کی، ربہ، اس کے رب نے، فصرف، سو اس نے پھیر دیا، عنہ، اس یوسف سے، کیدہن، ان عورتوں کا مکر، انہ، ہوا، بے شک وہی ہے، هو السمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ تو اس کے رب نے دعا کو قبول کیا اور ان سب عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے بچا لیا، یقیناً وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما، اس کے بعد کہ رآو، انہوں نے دیکھ لی، الآیاتی، نشانیاں، لیس جو ننہ، کہ بہر صورت وہ لوگ قید کریں اس یوسف کو، حتی حین، کچھ وقت تک۔ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں کہ عافیت اسی میں ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، اس میں ہم ان عورتوں کو تو سنبھال کے رکھ نہیں سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ ودخلا، اور داخل ہوئے، معاہو، اس کے ساتھ، سجن، قید خانے میں، فتیانی، دو جوان، قولا، کہا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی، بے شک میں، ارانی، دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسرو، میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب، وقالا، اور کہا، الآخر، دوسرے نے، انی، بے شک میں، ارانی، دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو، کہ میں اٹھا رہا ہوں، فوق راسی، اپنے سر پر، خبزن، روٹی، تاکل الطیر، کھا رہے ہیں پرندے، منہ، اس میں سے، نبئنا، تو بتلا ہمیں، بھی تعویل ہی، اس کی تعبیر، انا نراکا، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان، جب انہیں جیل میں بھیجا گیا تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لائے گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، خواب میں نے دیکھا میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس روٹیوں میں پرندے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں۔ ہمیں ذرا خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں آپ عام قیدیوں میں سے نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، وجاہت یہ بالکل مختلف ہے، دیکھتے ہیں آپ بہت بزرگ آدمی، بہت اچھے آدمی ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری خوابوں کی تعبیر بتا سکیں گے۔ قال، یوسف نے کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، تعاون، کھانا، ترزقانی ہی، تو تم دیے جاتے ہو، الا، مگر، نبأتکما، میں بتلا دوں گا تمہیں، بتاویل ہی، اس کی تعبیر، قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکما، کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس، ذالکما، یہ، مما، ان چیزوں میں سے ہے جو علمنی، سکھائی مجھے، ربی، میرے رب نے، انی، بلا شبہ میں نے، ترکت، چھوڑ دیا، ملت قوم، ان لوگوں کا دین جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، باللہ، ہم، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اللہ کے ساتھ اور وہ آخرت کے ساتھ بھی وہ کفر کرنے والے ہیں۔
حضرت یوسف نے فرمایا جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے راشن کا وقت معین ہوگا، قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، مگر بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل، یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ وقت لیا ان سے کہ اپنی بات انہیں بتا سکیں کہ میری طرف سے کہ یہ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ دائی حق کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو، کوئی خیر کی بات کسی سے کہنی ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے پہلے کہ وہ راشن آئے۔ اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔ رب اس جملے میں خود بخود اللہ کی نسبت ہے۔ دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں مانتے آخرت کو۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ما کانا، نہیں ہے جائز، لنا ہمارے لیے، ان نشرکا، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شعین کسی چیز کو، ذالکا یہ، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے اپنے آبا کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی، یعنی حضرت یوسف ذکر کر رہے ہیں، میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں، نبی سے وحی سے واقف نہیں ہیں، یہ مصر کی قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، شعوری طور پر فیصلہ کر کے اپنے آبا و اجداد، اس لیے نہیں کہ وہ میرے ہیں، اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، وہی معقول ہے۔ دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی کو شریک کریں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہمارے اوپر ہے اور سب لوگوں پر۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا اپنا معبود بنانے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا ارباب متفرقون، متفرق رب، خیر بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ، الواحد القہار، جو ایک نہایت غالب ہے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، خود غور کرو، جو تم نے دیوتا بنا رکھے ہیں متفرق، جدا جدا، یہ بہتر ہے یا ایک معبود واحد جو اللہ اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی، اس کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا، تم نے خود ہی رکھے ہیں وہ نام، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما، نہیں، انزل اللہ، نازل کی اللہ نے، بہا، ان کی، من سلطان، کوئی دلیل، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ ہی کا، امرا، اس نے حکم دیا، اللہ تعبدو، کہ یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، ذالک، یہی، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیوی دیوتاؤں کو، مگر کوئی شے نہیں ہے، کوئی نام نہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، تمہاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے، اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، مت بندگی کرو، یہی دین ہے سیدھا اور قائم اور دائم اور ہمیشہ کا دین، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب سجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما، لیکن، احدکما،
تم دونوں میں سے ایک فیسقی تو وہ پلائے گا رب ہی اپنے مالک کو خمرن شراب و اما اور لیکن الآخر اور دوسرا فیس لبو سو وہ سولی دیا جائے گا فتح کل الطیر پس کھائیں گے پرندے من راس ہی اس کے سر میں سے قدیا فیصلہ کر دیا گیا الامر اس معاملے کا الذی وہ جو کہ فیہ تستفتیان اس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک کو جو ہے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پلائے گا، تم رہائی پا جاؤ گے، پھر بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی۔ جب سولی چڑھا دیا جاتا تھا تو پھر پرندے جو تھے ان کی کھوپڑی پر چونچے مار کر پھر دماغ کا گدا تھا اس کو کھاتے تھے۔ جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کر اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا۔ فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے مانگی تھی، پوچھی تھی۔ وقال للذی اور کہا یوسف نے اس کو جسے ظنا گمان کیا تھا انہو کہ بلا شبہ وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی تو ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے مالک کے ہاں، فانساہ چنانچہ بھلوا دیا اسے الشیطان شیطان نے ذکر کرنا رب ہی اپنے مالک کے پاس، فلبث سو وہ یوسف ٹھہرا رہا فی السجن جیل میں بضع سنین جیل میں کئی سال۔ اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا رہائی پائے گا چلا جائے گا، ان دونوں میں سے کبھی ذکر کرنا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس، میرا بھی ذکر کرنا کہ یہ شخص ہے بے گناہ ہے، اس طریقے سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو شیطان نے بھلائے رکھا اسے اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو، تو حضرت یوسف رہے جیل کے اندر کئی برس تک۔ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں خواب میں 7 بقرات گائیں سمان موٹی یکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 عجاف دبلی گائیں اور 7 سنبلات بالیاں خضر سبز واخری اور دوسری یابسات خشک۔ یا ایھا الملاء اے درباریوں افتونی تم تعبیر بتلاؤ مجھے فی رؤیایا میرے خواب کی، ان کنتم رؤیا تعبرون اگر ہو تم خواب کی تعبیر کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں میں اس وقت کا جو بادشاہ ہے مصر کا وہ فرائنا میں سے نہیں تھا، چرواہا بادشاہ تھا، بھلا انسان تھا۔ اس بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں خوب موٹی تازی، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 جو دبلی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں 7 بالیاں ہری سٹے ہیں ہرے اناج کے، اور 7 جو ہیں سوکھے ہیں۔ اے میرے درباریوں سرداریوں میرے خواب کی تعبیر، اگر خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو یا اس سے واقف ہو۔ قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلامی یہ ہے پریشان خواب، وما نحن اور نہیں ہم بتاویل الاحلام بعالمین ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب کچھ خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے پریشانی خیالات ہوتے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتلائیں۔ وقال الذی اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی منہما ان دونوں قیدیوں میں سے، وادکر اور اسے یاد آیا یوسف بعد امت ایک مدت کے بعد، انا میں انبئکم خبر دوں گا تمہیں بتاویلہ اس کی تعبیر کی، فارسلون لہٰذا تم مجھے بھیجو۔ اب وہ شخص جو وہاں ساقی زنی کر رہا تھا اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا ایک طویل عرصے کے بعد،
اس کو اچانک یاد آ گیا، میں بتا دوں گا خواب اس کی تعبیر آپ کو، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس شخص سے مل کر خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں۔ یوسف اس نے جا کر کہا، اے یوسف، ایوہا 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 صدیق، اے بہت ہی سچے، افتنا تعبیر بتلا ہمیں، فی سبع بقراتن 7 گایوں کی بابت، سمانن جو موٹی ہیں، یکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں، سبع 7 عجافن دبلی گائیں، سبع اور 7 سنبلاتن بالیاں، خضرن سبز، و اخرى اور دوسری یابساتن خشک، لعلی تاکہ میں ارجعو لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون اور تاکہ وہ جان لیں۔ اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، اے سچے ہمیں ذرا بتلائیے، حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور ہڑپ کر گئیں، ان کو جو 7 موٹی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو ہری، اور 7 جو ہیں بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال یوسف نے کہا، تزرعون تم کاش کرو گے، 7 سنینا سال، دآبن لگاتار، فما حصدتم پھر جو تم کاٹو، فذروہ تو چھوڑ دو اسے، فی سنبلہ اس کی بالی ہی میں، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاؤ۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر فرمائی، 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر محنت سے جم کر کھیتی کرو گے۔ اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، دیکھو جو فصل بھی تم کاٹو تو انہیں اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے تمہاری ضرورت ہو کھانے کی۔ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین اگر سٹوں میں اناج رہنے دیا جائے، نہ نکالا جائے، پھر ان کے لیے کسی ایڈیشنل پرزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو انسیکٹ وغیرہ ختم نہیں کر سکتے، تو وہ تدبیر بھی بتا دی۔ ثم پھر یاتی آئیں گی، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یاکلنا اور وہ کھا جائیں گے، ماں اسے جو قدم تم نے پہلے ذخیرہ کیا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما تحسنون اس ذخیرے میں سے جو تم محفوظ رکھو گے بیچ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، بہت سختی کے، بارش نہیں ہوگی، سخت قحط پڑے گا، وہ 7 سال کھا جائیں گے جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے، یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی بتا دی گئی۔ 7 سال خوشحالی ہوگی، 7 سال قحط کے آئیں گے، تدبیر کیا بتائی کہ ضرورت کا نکال کے استعمال کرنا اور باقی کا ذخیرہ کرنا، اور اسی طرح رہنے دینا اس کی بالیوں کے اندر، پھر جب قحط کے دن ہوں گے ان پر گزارا کرنا۔ ثم یاتی پھر آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، آمن 1 سال، فیہ اس میں، یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس وفیہ یعصرون لوگ وہ اس میں وہ نچوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جو تم نے رکھا ہوا ہوگا تم کھاؤ گے، اس سوا اس کے جو تم نے بیج کے لیے روکے رکھے ہوں گے۔ پھر آئے گا ایسا سال، پھر تم پر پانی برسے گا تو پھر انگور کی فصل بھی ہوگی، تو پھر شراب کشید بھی ہوگی۔ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے، مالک تونی بھی تم لے آؤ میرے پاس اس کو، فلما پھر جب جاءہ آیا اس یوسف کے پاس، الرسول قاصد، قال تو اس یوسف نے کہا، ارجع تو لوٹ جا، الی ربک اپنے مالک کے پاس، فسألہ سو پوچھ اس سے، ما بالو کیا حال ہے، نسواتی ان عورتوں کا، التی جنہوں نے قطعنا ایدیہن کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن علیم
ان کا مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے، اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں، ظاہر بات ہے کہ جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، جب تک میں بری ذمہ نہ ہو جاؤں، جب تک میرا دامن صاف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور ذرا اس سے جا کر پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ قولا، اس بادشاہ نے کہا، ماں خود بکننا، کیا حال ہے تمہارا، اس جب راود خطبكن خطبني خط خط خطب خط خطبکننا، حال ہے تمہارا اس جب رود رودتن، تم نے پھسلانا ورغلانا چاہا تھا یوسف کو، عن نفس ہی، اس کے نفس سے، قلنا، انہوں نے کہا، ہاشا للہ، ہاشا للہ، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، ما علمنا، نہیں ہم نے جانی، علیہ، اس کے ذمے، من سوء، کوئی برائی، قالت، کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے، الآن، اب، حس حسا، واضح ہو گیا ہے، الحق، حق، انا، میں نے ہی، روتہ، ورغلایا تھا اسے، عن نفس ہی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہیں۔ اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، بیگمات کو، کہ کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا جب تم سب نے چاہا تھا تم اس کو پھسلا دو، اسے تم نے گناہ پر آمادہ کرو۔ ان سب نے کہا، اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں، اس کی طرف سے کوئی برائی، کوئی اقدام، کوئی غلط کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ غلطی تھی وہ ہماری تھی۔ اب عزیز مصر بھی، جس کا اب تو حق واضح ہو گیا، وہ بھی جو کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا، میں نے ہی پھسلانا چاہا، میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، اور وہ بالکل سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ ذالکہ، یہ، لیعلم، اس لیے تاکہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، نہیں خیانت کی تھی اس کی، بالغیبی، پیٹھ پیچھے، وان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا، کہ کیدا، مگر الخائنین، خیانت کرنے والوں کا۔ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، غیر موجودگی میں اس نے گناہ کا اظہار کیا کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے میں یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہیں تک تھا۔ جزاك الله خيرا بارك الله فيك جی نجمہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ، یہاں سے ہمارا 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تھا نا، بدحالی سے خوشحالی کی طرف ان کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قسم کھا کے تو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بھی یعنی چاہے اس کو راحت پہنچ رہی ہے، چاہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اگر اس کو یعنی تکلیف کی حالت میں ہے تو اگر وہ صبر کرتا ہے تو اجر سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ یعنی راحت کی حالت میں ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس حالت میں بھی اجر میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. شروع کرتے ہیں. وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری کرتا میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اور نہیں بری کرتا میں اپنے نفس کو. ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ بالسوء، یعنی وہ تو حکم دیتا ہے، لامارۃ یعنی بہت زیادہ حکم دیتا ہے کس کا؟ بالسوء، برائی کا. یعنی یہ جو ہے نا نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کرے میرا رب. ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تو اس آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ جب یعنی اتنا بڑا ان کو خوشخبری ملی ہے، اب وہ بری ہو گئے ہیں اس جو ان کے اوپر الزام لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی جو نفس ہے اس سے بری نہیں ہوا. تو یہ جو نفس ہے اس کے بارے میں یعنی تین نفس کی حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہے نفس امارہ، اور دوسری ہے نفس لوامہ، اور تیسری ہے نفس مطمئنہ. تو یہ جو نفس ہے یہ شیطان کی یعنی سمجھے کہ سواری ہے، اسی کے راستے سے انسان یعنی ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ جو نفس ہمارا، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ نا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی اس کا کام یہ انسان کا یعنی بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ہے. یعنی اس کا مطمع نظر صرف ذاتی مفادات کا حصول، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کا اظہار، اور دوسروں کے حقوق اور مفادات کی، یعنی یہ والا جو ہے نا نفس پرواہ نہیں کرتا. یعنی پرواہ کیے بغیر خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے ہمارے اندر، اور ان کو پھر پورا کرنے کے لیے انسان کو اکساتا رہتا ہے. تو نفس کی اس حالت کو نفس امارہ کہتے ہیں. پھر جب اس نفس کی کسی حد تک یعنی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر وہ یعنی انسان کے اندر جب برا کام جب کرنے لگتا ہے تو ندامت محسوس ہوتی ہے. تو اس دوسری حالت کو پھر نفس لوامہ کہتے ہیں. یعنی وہ ملامت کرتا رہتا ہے انسان کو جب کسی برائی کو دیکھ کے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی دیکھیں جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. تو یہ لفظ لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے پہلی یعنی دوسری آیت ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، تو دوسری میں یہ نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو یہ نفس لوامہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اندر. سمجھے کہ ایک الارم اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جو ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے، اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں. تو یہ نفس جو ہے نا یہ یعنی ہمیں متنبع کرتا رہتا ہے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیں بتاتا رہتا ہے اور برائیوں سے بچاتا رہتا ہے. تو اس تو نفس لوامہ جو ہے نا یہ اس کو یہ سورہ شمس میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے، میں دیکھ رہی تھی کہ 6 قسمیں کھانے کے بعد، اپنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ان کی قسمیں کھانے کے بعد 7ویں قسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نفس کی اٹھائی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور اس کی برائیوں کی. تو جب یعنی جو قسم اللہ تعالیٰ جب کسی خاص چیز کی، میں نے بتایا نا کہ وہ بہت اہم قسم ہوتی ہے، اور پھر جواب قسم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو یعنی فجور بھی رکھا ہوا ہے اور تقوی بھی رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو اب ہمارا کام ہے کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی الارم اللہ نے رکھے ہیں. جیسے ہمارا جسم مادی ہے تو اس کو یعنی سمجھنے کے لیے ایک مثال سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے اندر بھی میری آیتوں کو ڈھونڈو،
اور غور و فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو. تو جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک الارم ہمارے اندر فٹ کیا ہوا ہے پیاس کا. تو پیاس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح جب ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یعنی بھوک جو ہے نا وہ ایک الارم اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو سبحان اللہ یہ نفس جو ہے نا یہ یعنی قرآن میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنے بارے میں بھی فرمایا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر یعنی لکھ دیا ہے رحمت کو. تو یہ نفس امارہ جو ہے نا یہ جو یعنی جو ضمیر ہوتا ہے تو جو بندہ اس کو دبا دیتا ہے یعنی اس کی آواز کو نہیں سنتا تو وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے. اسی سورہ شمس میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا یعنی وہ پاک ہو گیا یعنی قد افلح وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. یعنی یہ جو نفس لوامہ ہے اس کی آواز کو سن کے جس نے اپنی اصلاح کر لی اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا. تو جس نے اپنے ضمیر کی نفس لوامہ کی آواز کو دبا دیا تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقد خاب من دساہا تو وہ برباد ہو گیا ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. سبحان اللہ. تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے بات. تو تیسری جو قسم ہے نا وہ سورہ فجر میں نفس مطمئنہ اس کے بارے میں بھی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں وہ بتایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ اے نفس مطمئنہ. اب دیکھیں یہ نفس مطمئنہ جو ہے نا یہ پھر یعنی 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 یہ بندہ جو ہے نا پورا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. برے کاموں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے اور اس کو پھر بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی خوشی اور اطمینان جو ہے نا وہ یعنی اچھے کاموں میں ڈھونڈتا ہے. تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یعنی لوٹ جا اپنے یعنی رب کے پاس یعنی تو بھی راضی ہے اور اللہ بھی یعنی راضی ہے. فادخلوا فی عبادی پس تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں وادخلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. سبحان اللہ. تو آگے دیکھتے ہیں. آگے وہ یعنی فرما رہے ہیں کہ الا ما رحم ربی سوائے اس شخص کے جس پر میرا رب رحم کر دے. دیکھیں آپ انداز دیکھیں کتنا پیارا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ نفس کی بات بھی کیا انہوں نے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو زیادہ انہوں نے پاورفل سمجھا ہے اور فوراً یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ان کا جوڑ لیا انہوں نے. اور یہ یعنی بہت زیادہ ہمیں ان کے کلام میں یہ بات ملے گی. فوراً اللہ سے رجوع فوراً اللہ تعالیٰ کے کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صرف یعنی میرا رب جو ہے نا وہ جس پر رحم کرے گا تو وہی پھر نفس امارہ سے اس کو نجات دے سکتا ہے. تو نفس امارہ سے نجات دے کے تو پھر اس کو نفس مطمئنہ میں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی جس پر رحم کرے اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ان ربی غفور الرحیم کہ بے شک میرا رب بخشنے والا ہے. جب یعنی کوئی گناہ کسی سے ہو جاتا ہے تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بخش بھی دیتے ہیں. رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے تو اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کر کے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس میں آگے پھر نا جب بادشاہ آگے والی جو آیت ہے نا جب بادشاہ لوگوں کے پاس یوسف کی یعنی کامل برات یعنی کی تحقیق ہو گئی تو بادشاہ نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور کہا اوتونی بھی یعنی وقال الملک اور کہا بادشاہ نے اوتونی بھی یعنی لے آؤ لاؤ یعنی میرے پاس اسے استخلصہ لنفسی استخلصہ لنفسی تاکہ میں اس کو خاص کر لوں اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے پاس یعنی اس کو خاص بنا لوں یعنی اس کو میں اپنے مقربین میں شامل کر لوں. تو یعنی اس کو یعنی میرے پاس نہایت عزت اور احترام سے لے کر آؤ.
اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ آگے وہ فلما کلمہ، پس جب یعنی بادشاہ نے بات چیت کی اسے، یعنی کلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، قالا فرمایا یعنی بادشاہ نے انک الیوم لدینا مکین امین، یعنی آج بے شک تو آج ہمارے پاس یعنی بہت مرتبے والا اور امین ہے، یعنی میرے جو جتنے بھی راز ہیں ان کا امین ہے۔ تو یہ یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام کی بات ہو رہی ہے تو اتنا خوبصورت ان کا کلام تھا کہ وہ بہت بادشاہ جو ہے وہ نا متاثر ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں قال جعلنی، اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ یعنی انہوں نے ایک یعنی پیشکش کی، ایک مطالبہ کیا جو ہے نا بادشاہ سے، تو یہ مصلحت عامہ کی خاطر انہوں نے کیا تھا۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ یعنی ایک نفع پہنچانا چاہتے تھے عوام کو۔ تو کہتے ہیں قالا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قالا جعلنی، کہ بنا دے مجھے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، یعنی کیونکہ میں یعنی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے میں واقف بھی ہوں، یعنی مجھے علم بھی ہے۔ یعنی میں اس بات کا یعنی مجھے یعنی یہ ان کے اندر صفات تھی، یعنی وہ اس کا علم رکھتے تھے۔ تو یعنی یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس اپنے اندر جو ان کے یہ صفات تھی تو ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اقتدار دیا یوسف کو فی الارض، زمین میں، یتبوأ منہا، یعنی وہ جگہ پکڑتا تھا، منہا اس سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں وہ قید سے نکل کے آئے تھے تو کتنی دیر تک وہ قید میں ایک ہی جگہ پہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کے لیے جگہ کو یعنی کھول دیا، اور جہاں وہ چاہتا تھا وہ یعنی چلا جاتا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پہنچاتے ہیں رحمت اپنی، یعنی اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا، یعنی احسان کرنے والوں کا۔ اب یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، اپنے اصول مت چھوڑیں، اپنے احسان کرنے کی جو ہے نا عادت کو، اس کو مت چھوڑیں، چاہے کچھ بھی آپ کے ساتھ لوگ کریں، اور برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیتے جائیں، اور پھر صبر بھی یہ ہے کہ اس کا اجر کا پھر انتظار کریں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے کس طرح یعنی پہلے حالات جو تھے وہ ان کے بالکل خلاف جا رہے تھے، اور اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہے ہیں، اور ان کے وہ یعنی خوشحالی کے دروازے کھلتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کے لیے ہے کہ احسان کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الاخرۃ، اور آخرت کا اجر خیر للذین آمنوا، یعنی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ یعنی تقوی والے بھی ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہاں پر بھی اس آیت میں دو اسباب آخرت کی جو ہے نا کامیابی کے، آخرت کی بلائی کے دو اللہ تعالیٰ اسباب ہمیں دے رہے ہیں، کہ جس بندے کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا تو وہ آخرت میں یعنی کامیاب ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ احسان جو ہے نا یہ یعنی جو محسن ہوتا ہے اس کے اندر یہ دو صفات بھی ہونی لازم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اب آگے والی جو آیات ہے نا، یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے یعنی ان کو اتھارٹی ملی، اور ان کے پھر وہ ذخیرہ کے جو چیز اناج کو ذخیرہ کرنے کا جو انتظام انہوں نے کیا، یعنی بہترین طریقے سے جب انہوں نے وہ انتظام کیا، تو یعنی جو شادابی کے سالوں میں مصر کی تمام یعنی قابل کاشت زمین میں انہوں نے غلہ کو کاشت کیا، پھر اس غلہ کو انہوں نے ذخیرہ کرنے کے لیے جو انہوں نے انتظام کیا، بڑے بڑے مکانات بنائے، خراج اور لگان میں بہت یعنی انہوں نے غلہ جمع کیا، تو اس کی حفاظت کی، پھر اس کا بہترین انتظام کیا۔
جب قحط سالی شروع ہوئی، اور قحط سالی جو ہے نا وہ تمام علاقوں میں پھیل گئی، حتیٰ کہ فلسطین بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو پھر یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے رہتے تھے فلسطین میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اناج کے لیے مصر بھیجا، تو پھر فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے اس پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر، فعرفہم، پس انہوں نے پہچان لیا، یعنی اس نے پہچان لیا ان کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ اس کا یعنی وہ نہیں پہچان پائے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی نہیں پہچان سکے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ تمہارے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ، اور جب تیار کر لیا ان کو ان کا اسباب، یعنی ان کا سامان، جہاز کہتے ہیں یعنی سامان جو ہے نا وہ جو جب پیکنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، سامان تیار ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یعنی جب ان کا تیار کر لیا ان کا سامان، یعنی جب یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج ناپ کر دے دیا جیسے کہ وہ دوسروں کو ناپ کر کے دیا کرتے تھے، تو یہ ان کا بہت حسن انتظام تھا، یعنی وہ کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ اناج نہیں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کا حال احوال پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جو اپنے باپ کے پاس ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ تو اتنا سا انہوں نے جب بتا دیا تو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اوتونی بأخ لکم، لے آؤ میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی اپنے بھائی کو مصر لانے کی پھر ترغیب دیتے ہوئے کہا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ میں پورا پورا ناپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ یعنی انہوں نے بھائیوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ بتایا کہ میں مہمان نواز بھی ہوں۔ تو یہاں پر بھی مہمان نوازی کی مشروعیت کا پتہ چل رہا ہے، انبیاء اور رسول کی رسولوں کی یعنی سنت ہے یہ جو مہمان نوازی ہے۔ تو آگے پھر وہ انہوں نے نا اپنے بھائی کو ساتھ نہ لانے کی صورت میں ڈراتے ہوئے کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر نہ تم لاؤ گے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو میرے یعنی پاس ناپ تمہارے پاس یعنی نہیں ہے کوئی بھی وہ ناپ ماپ، یعنی ولا تقربونی، اور نہ تم قریب آنا میرے۔ قالوا سنراود، اب وہ برادران یوسف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سنراود عنہ، کہ ہم ضرور یعنی ہم جو ہے نا اپنے باپ کو یعنی ہم ضرور خواہش کریں گے، عنہ اس سے، اباہ اس کے باپ سے، یعنی اس کے باپ سے، بنیامین کے باپ سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا بنیامین سے یعنی سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد بنیامین ہی ان کے لیے تسلی کا باعث تھے، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ یعنی بلوانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ انا بھی جو ہے وہ تاکید کا ہے، اور لام بھی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور یہ کریں گے، یعنی جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ وقالا، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانی، یعنی اپنے جو تھے نا ان کے نوجوان خدام، فتح یہ آیا نا سورہ کہف میں بھی ہے، تو یہ فتیانی یعنی یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جوانی ہو یعنی جوان ہو بندہ وہ، اور دوسرا مددگار بھی ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں کو جو ان کی خدمت میں موجود تھے ان سے کہا کہ اجعلوا، یعنی رکھ دو، بداعتہم، ان کے سامان میں، یعنی ان کے بھائیوں کے سامان میں رکھ دو، یعنی وہ جو تھی نا فی رحالہم، ان کے یعنی اسباب میں، ان کے سامان میں۔ رحال کہتے ہیں یہ جو جس میں یعنی سامان رکھا جاتا ہے، جیسے یہ قرآن کے اوپر بھی رکھتے ہیں نا رحال، جو تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے تو اس کو رحالہم کہتے ہیں۔ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ان کو یعنی اس کو پہچان لے، یعنی ان کی جو پونجی ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دیں، شاید کہ وہ اس کو پہچان لے، یعنی جب وہ اپنے مال کو جو انہوں نے قیمت کے طور پر ادا کیا تھا واپس اپنے اپنے کجاووں میں دیکھیں گے
تو پھر یعنی وہ شاید وہ اپنے مال کی واپسی کو گناہ سمجھتے ہوئے اسے لٹانے کے لیے مصر واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ یعنی لوٹ آئے۔ تو فلما رجعوا، پس جب لوٹے وہ الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، قالو، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، منع من الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے ماپ، فارسل معانا، پس بیج ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم اناج لائیں، یعنی وہ تاکہ اناج حاصل کرنے میں ہمارا بھائی ہمارے لیے سبب بن سکے۔ تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھاتے ہوئے کہا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے یعنی نگہبان ہیں، یعنی ہم کسی ناخوشگوار صورتحال میں اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، اب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حل آمنکم، کیا میں اعتبار کروں علیہ اس پر، الا مگر کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا یعنی تم اس کے بھائی کا اس سے پہلے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا اسی طرح اعتبار کر لوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں نے اعتبار کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی یعنی حفاظت کے بارے میں تم اپنی ذمہ داری کا جو ہے نا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تھے، تو اس کی حفاظت کا وعدہ پھر کیسے پورا کرو گے؟ تو یعنی اس عہد پر ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو نا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا یعنی جو مخلوق پر بھروسہ ہے وہ اس کو انہوں نے نا یہاں پر دیکھیں پوائنٹ کے بہت کمزور سمجھا انہوں نے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف، فاللہ خیر حافظہ، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے، یعنی وہ بہتر ہے نگہبان، وہو ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھ پر رحم بھی کرے گا۔ یعنی دیکھیں کس طرح ان کی امید کا جو پہلو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کہ یعنی اس کی حفاظت کر کے اسے میرے پاس واپس لائے گا۔ گویا انہوں نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے اپنی گفتگو میں کتنی نرمی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ جو ہوتا ہے نا وہ یعنی بندہ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر توکل جو ہے نا وہ نہ ہو اللہ پر۔ ولما فتحوا، اور جب کھولا انہوں نے، متاعہم، اپنا سامان، وجدوا، پایا انہوں نے، بدعتہم، اپنی پونجی، ردت الیہم، لٹا دی گئی تھی ان کی طرف۔ یعنی یہ آیت کریمہ بھی دلالت کر دیا کہ انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ یعنی مال قصداً واپس کیا تھا اور اس مال کا واپس بھائیوں کو مالک بنانا چاہتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان بھائیوں نے انہوں نے بھائی کو ساتھ بھیجنے کے لیے یعنی ترغیب دیتے ہوئے باپ سے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ماں نبغی، کیا یعنی ہمیں کیا چاہیے، یعنی ہمیں کیا چاہیے، یعنی اس بہترین اکرام اور تکریم کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے، جبکہ بادشاہ نے ہمیں اناج پورا دیا ہے اور نہایت یعنی خوبصورت طریقے سے ہمارا مال بھی واپس لٹا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا ان کے اخلاص اور اخلاق پر دلالت کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یعنی آپ نوٹ کرتے جائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے ان کے بھائیوں نے یعنی کیا ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، تو وہ اس برائی کا جواب جو ہے نا کتنی اچھائی کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کے دل جیت رہے ہیں کس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، یعنی وہ جو انہوں نے دکھ جو انہوں نے زخم دیے ہیں تو وہ بھول کے تو یعنی اللہ احسان کے درجے پہ کام کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہذہ بداعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، لٹا دی گئی ہے ہماری طرف، ونمیر، اور ہم اناج لائیں، اہلنا، اپنے اہل و عیال کے لیے، یعنی وہ پھر آگے سے ان کو یہ اپنا مقصد بھی انہوں نے بتا دیا کہ یعنی ہم اپنے یعنی اس کے حصے کا یعنی غلہ بھی حاصل کر سکیں اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ اس ٹائم وہ خوراک کے سخت محتاج تھے۔ وَنَحْفَظُ وَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا بعیر، یعنی اناج ایک جو ہے نا وہ بعیر اونٹ کا، کیونکہ وہ ہر ایک کو ایک اونٹ کا اناج دیتے تھے، تو بھائی کا بھی ایک اونٹ کا جو ہے نا اناج زیادہ بوجھ لائیں گے۔
کیونکہ ان کا وہ رول تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ دیا کرتے تھے. تو اب آگے وہ فرما رہے ہیں ذالکا کیل یسیر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلہ ہے نا یہ بہت آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی بہت آسان کام ہے یہ. یعنی کوئی وہ کہتے تھے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ زیادہ لمبی مدت نہیں ہے اور اس میں بہت مصلحت ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے یعنی واضح بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ تسلی دے رہے ہیں. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا لن نرسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تونی تم دو مجھے موثقا من اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی ہرگز میں یعنی تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا عہد دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر پکا وعدہ کرو. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اس کو، الا مگر ان یحاط بکم، یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی تم سب جو ہے نا یعنی تو آگے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی انہوں نے کہا کہ سوائے یعنی کسی ایسی صورتحال کے کہ جو تمہیں پیش آ جائے، یعنی جس پر تمہارا کوئی اختیار نہ ہو، تم اس کو یعنی ہٹانے کی قدرت نہ رکھتے ہو. فلم آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے ان سے عہد لے لیا کر لیا یعنی یعقوب علیہ السلام کی خواہش کے مطابق، قال اللہ، کہا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں ان کی گفتگو کا انداز کتنا پیارا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وکیل بنایا. کہہ رہے ہیں کہ قال اللہ، کہا انہوں نے، کہا اس نے، اللہ اللہ اعلیٰ اس پر جو نقول ہم کہہ رہے ہیں، وکیل کارساز ہے، نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو گواہی، اس کی حفاظت، اس کی کفایت ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ان کا مضبوط ہو جاتا ہے. پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو ان کو وصیت کی، یعنی جب وہ مصر پہنچے تو لا تدخلوا من باب واحد، تو کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ لا تدخلوا، یعنی نہ تم داخل ہونا ایک ہی دروازے سے، کیونکہ وہ 11 بھائی تھے اور بہت خوبصورت اور نوجوان تھے، تو یہاں پر ان کو تھا کہ نظر بد لگنے کا اندیشہ تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ وَادْخُلُوا مِن ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جانا یعنی مختلف دروازوں سے، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا. یعنی وہ ان کے ایک ہی شخص کے بیٹے ہوتے ہوئے یعنی ان کی کثرت اور ان کے حسن منظر جو تھا اس کی وجہ سے ان کو نظر لگنے سے وہ ڈر رہے تھے. تو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی، اور نہیں یعنی وہ فائدہ دے گی تم سے، من اللہ، اللہ سے یعنی بچنے میں، من شیء کوئی کچھ بھی، یعنی یہ جو تدبیر میں کر رہا ہوں یعنی تقدیر میں جو لکھی جا چکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ تقدیر پر ان کا ایمان کتنا ہے. کہتے ہیں کہ یہ میری تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی. ان الحکم الا للہ، کہہ رہے ہیں کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے. سبحان اللہ. یعنی فیصلہ وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور حکم وہی ہے جو اس کا حکم ہے. یہ جو تقدیر پر ایمان ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہے. اس میں ہم ہمیشہ جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں. تو یعنی جس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے تو وہ ضرور واقع ہو جاتی ہے. علیہ توکل، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی یہ جو اسباب بھی دیکھے اختیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بیلنس دیکھیں کہ اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کتنا مضبوط ہے ان کا. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ توکل ہی کے ذریعے سے ہر مطلوب اور مقصود حاصل ہوتا ہے، اور توکل ہی کے ذریعے سے ہر ہم خوف کو دور کر سکتے ہیں. یعنی توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے ہر خوف ہمارے دلوں سے دور ہو جاتا ہے. ولما، اور جب، یعنی جب وہ روانہ ہو گئے، ولما دخلوا من حیث امرهم، یعنی وہ جب داخل ہو گئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا، ابوہم ان کے باپ نے، ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو نہ یعنی ان کا جو فعل تھا ان کو اللہ کی یعنی کسی بات سے نہ بچا سکتا تھا.
الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کی ان کے جی میں یعنی نفس میں، سو وہ اس نے پوری کر لی، اور وہ تھا یعنی اولاد کی یعنی شفقت اور محبت کا تھا، وجہ تھی کہ ان کے اندر وہ شفقت اور محبت تھی، تو ایسا کرنا یعنی ایک قسم کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، یعنی ان کے دل میں جو خیال گزرا تھا وہ ایک اطمینان تھا۔ تو یہاں سے بھی نظر بد کے اسباب جو ہے وہ اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں ہم۔ تو اسی جگہ پہ دیکھو دروازوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور توکل کی بھی، تو ہمیں جب ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں تو کیا کریں؟ اب دیکھو ان کی شریعت میں تو یہ چیز نہیں تھی، تو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دعائیں اتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر موقع پر ہر جگہ جو ہے دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی تھی، بڑی پیاری حدیث ہے، تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہی تھی، ہم سب اس حدیث کو بھی یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور وہ یہ کلمہ کہتا ہے، یعنی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمات جب اپنی زبان سے پر لاتا ہے، فقال لہ، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے جو ہے نا، دیکھو ان کو ان کلمات کا جواب دیتے ہیں۔ اب غور سے یہ حدیث کو سننے والی بات ہے کہ فرشتہ اسی وقت یعنی جواب دیتا ہے، حسبک، یعنی کہتا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، یعنی یہ کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو اب خوش ہو جاؤ، یعنی تمہیں کافی ہو گیا، کیا کافی ہو گیا؟ یہ مبارک کلمہ تمہیں کافی ہو گیا، قد ہدیتا و کفیتا و وقیتا، یعنی تم اب دیکھو یہ کیا خوشخبری دے رہا ہے فرشتہ کہ تم ہدایت یافتہ کر دیے گئے ہو، یہ نہیں کہ یعنی اس میں کر دیے گئے ہو، یہ کلمہ پڑھنے سے ہدایت یافتہ کر دیے گئے ہو، شیطان کے وسوسوں سے بچا لیے گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھ کے تو بندہ باہر نکلتا ہے تو شیطان جو ہے نا اس کو ورگلانے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پیچھے ہٹنے کے باوجود دیکھے شیطان جو ہے نا وہ گھات لگا کے تو بیٹھ جاتا ہے، تو ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، یعنی کہ میں کیسے اس کو اپنے شکنجے میں لے سکتا ہوں۔ تو اسی جگہ پر پھر ایک شیطان دوسرا آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہدایت یافتہ ہو چکا ہے، یہ اس کو تو اللہ کافی ہو چکا ہے، اس کو تو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے، تو تم کیسے یعنی اس کو اپنے جال میں پھنسا سکتے ہو؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اور کوئی راستہ دیکھو، آج یہ تمہارے شکنجے میں نہیں آ سکتا۔ تو سبحان اللہ، یہ چھوٹا ہی نام نہیں ہے، انسان گھر سے نکلتے وقت یہ مبارک کلمہ پڑھے تو یعنی دیکھیں فرشتے تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو ہدایت یافتہ ہو چکا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ یعقوب علیہ السلام کی مدافعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک یعنی وہ عظیم علم کے مالک تھے، یعنی بہت بڑے علم کے مالک تھے، ان لما علمناہ، کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے یہ علم دیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی قوت اور اختیار سے اس کا ادراک نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کا عطا کردہ علم تھا، بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ معاملات کے انجام، اشیاء کی باریکیوں کو نہیں جانتے، یعنی وہ تقدیر کے فیصلوں کو جانتے نہیں ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے، اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یعنی اہل علم پر بھی یعنی جو نا علم احکام اور اس کے لوازم میں سے بہت یعنی کچھ مخفی رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم عطا فرمائے۔ تو آگے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ولما دخلوا علی یوسف، اور جب یعنی وہ داخل ہوئے یوسف پر یعنی ان کے بھائی، آوا الیہ، تو اس نے جگہ دی الیہ یعنی اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوکا، کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں، انا اخوکا یعنی تیرا بھائی ہوں،
यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यानी अपने भाई को उन्होंने जब जगह दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई बिन्यामीन को जिसको लाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों को हुक्म दिया था, तो पास बुलाकर, यानी उनको पास बुलाकर अपने साथ बिठाया और भाइयों से उसको अलग कर दिया, उसे तमाम हकीकत हाल से आगाह कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने डिलीट कर दी हैं वो बातें जो उनके दोनों के दरमियान थी। तो जो मकसद बात है ना, वो हमारे सामने अल्लाह अल्लाह ताला ने रखी है। तो फिर उन्होंने ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई से कहते हैं, जाहिर है वो फिर बिन्यामीन भी बता रहे होंगे अपना हाल, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बता रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया इन्होंने, ये हुआ। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को तसल्ली दे रहे हैं, कहते हैं क़ाल कहते हैं कि क़ाला इन्नी अना अखूका फला तबतइस, तो कहते हैं कि मैं तेरा भाई हूँ लेकिन गमगीन मत होना। अब ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, यानी तुम गम ज़दा ना होना। देखिए ये नेगेटिव जो एनर्जी थी ना उनकी, उनसे बचा रहे हैं, उनको पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी जाया नहीं करनी है आपने, और पॉजिटिव जो है ना वो थिंकिंग रखनी है। फला तब था इस बीमा कानूया मालूम, यानी वो शिकवे शिकायतों का वक्त था बहुत, वो अपना इंजॉय कर सकते थे ये सारी बातें करके। जैसे आम बंदा जो है ना, जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो इधर अल्लाह ताला हमें क्या तरबियत दे रहे हैं, फला तब था इस, जब भी हमसे कोई इस तरह करे तो यही कह दो कि फला तब था इस बीमा कानू या मालूम, कि आप ये गमगीन ना हो, गमजदा ना हो, बीमा कानू या मालूम, उन कामों में जो ये करते रहे हैं, यानी पॉजिटिव बात करें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हम देख रहे हैं कि पूरे किस्सा में ये यानी हर मसले का हल ढूंढते हैं, पॉजिटिव की तरफ आते हैं, नेगेटिव नहीं बात सोचते। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि इन कामों से जो ये करते रहे हैं उनके, यानी उनकी गम नहीं आपने करना, क्योंकि हमारी आफियत अच्छी है। फिर उन्होंने यानी बिन्यामीन को अपने इस मंसूबे और हीले से आगाह किया जिसके मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने पास रखना चाहते थे, जब तक कि मामला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता। फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर जब यानी सामान उनका तैयार कर लिया उनके वास्ते, यानी उनका असबाब, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों में से हर एक का गल्ला नाप कर दे दिया, तो उनमें से उनमें यानी उनका एक हकीकी भाई जो बिन्यामीन भी शामिल था, जाल सिकाया, तो उन्होंने यानी अपना पीने का पानी जो था ना उसमें रख दिया, प्याला जो था, पीने वाला प्याला जो था ना पानी का, उस वो रख दिया जिसमें यानी पानी पिया जाता है, तो उसमें अनाज वगैरह भी नापा जाता है। फिर रहली अखी, यानी ये प्याला भाई के सामान में रख दिया। सुम्मा फिर, यानी फिर जब उन्होंने अपना सामान समेट लिया और वो यानी कूच करने लगे, अज़्ज़ाना मुअज़्ज़िन, तो एक पुकारने वाले ने, यानी एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्यतुहल ईरू, ए काफले वालो, ए काफले वालो, कालू, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, उन्होंने कहा कि अय्यतुहल ईरू इन्नकुम लसारिकुन, कहते हैं कि बेशक तुम यानी चोर हो। कालू, उन्होंने कहा, वकबालू, और वो यानी मुतवज्जो हुए अलैहिम उन पर, माज़ा तफकीदून, कहते हैं कि क्या चीज गुम पाते हो तुम, यानी तुम क्या चीज गुम पाते हो। कालू, उन्होंने कहा, नफकीदू, हम गुम पाते हैं, सवाल मालिकी, बादशाह का प्याला, वाली मन जा अबिहिम लुबाइरिन, और यानी उस शख्स के लिए है जो लाएगा बिही इसको, हिमलू, यानी बोझ, बाईर ना एक उसका ऊंट का, एक ऊंट का बोझ उसको ज्यादा दिया जाएगा। वह अना बिही जाइम, और यानी वो मैं अहम, यानी मैं क्या, वो कह रहा है कि मैं इसका जामिन हूँ, इसके साथ मैं इसका जामिन हूँ। तो यानी वो ये अनाज लाने का कह रहे हैं कि मैं जिम्मा लेता हूँ, ये यानी बात तलाश करने वाले ने कही थी, तलाशी लेने वाले। कालू, उन्होंने कहा भाइयों ने, तल्लाही, कसम है अल्लाह की, लक़द अलिम तुम, ये उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, लक़द अलिम तुम जानते हो, मा जिना, कि नहीं हम यानी करने वाले, लिनुफ़सिद फिल अर्द, यानी जमीन में फसाद करने के लिए नहीं हम आए, यानी गुनाहों की तमाम अकसाम के जरिए, ये जो लिनुफ़सिद फिल अर्द,
وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی کیونکہ چوری جو ہے نا فساد فی الارض کے سب سے بڑی قسم ہے چوری. تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں فساد کرنے نہیں آئے. اب یہاں پر یہ نا سچ بول رہے ہیں. تو انہوں نے یعنی قسم اس لیے بھی اٹھائی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ فساد پھیلانے کے والے نہیں ہیں، چور نہیں ہیں، وہ جانتے تھے. اور ان کے احوال کی خوب جانچ پڑتال بھی ہو چکی تھی، اور ان کی پاکیزگی اور پرہیزگاری پر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے. اور یہ کام ان کے علم سے نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ چوری کی جن پر وہ چوری کی تہمت لگا رہے تھے. تو قالو فما جزاء، اب وہ جو تھا اعلان کرنے والا وہ کہتا ہے کہتے ہیں نہیں، یہ خود ہی یہ بھائی کیا ہوگی ان کن تم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو. یہ جو ہے اعلان کرنے والا کیا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم خود ہی یعنی بادشاہ کا جو پیمانہ ہے جو تمہارے پاس اگر مل گیا تو پھر کیا اس کی سزا ہوگی. قالوا، اب بھائی کہہ رہے ہیں جزاؤہ، یعنی اس کی جزا، اس کی سزا یہ ہوگی من وجدہ، جس کے پاس پایا جائے گا فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا جزاؤہ، تو اس کی جزا ہے، یعنی اس کی وہی جزا ہے. یعنی جس کی چوری کی گئی ہے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا. اس کے دین میں یعنی چوری کی سزا یہ تھی، یعنی اگر اس پر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ مالک اس کا بن جائے گا، چور کا. اسی لیے انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائے فبدا، پس شروع کیا انہوں نے، یعنی اپنے بھائی شروع کیا بیعیاتہم، یعنی ان کے جو تھا نا سامان دیکھنا شروع کیا، قبل وعاء اخی، یعنی ان کے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی تلاشی لینے کے لیے پہلے یوسف کے بھائیوں کی جو خرجیوں کی تلاشی لی انہوں نے تاکہ وہ شک میں نہ پڑ جائے. ثم، پھر یعنی جب بھائیوں کی وہ جو تھے نا سامان اس سے کچھ نہ ملا تو پھر کہتے ہیں کہ استخرجہ من وعاء اخی، تو اس برتن کو نکال لیا جو بھائی کے سامان میں تھا، یعنی حقیقت واقع کرتے ہوئے. یعنی اس طرح یوسف کے اس منصوبے کی تکمیل ہوگی جس کے مطابق اپنے بھائی کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تو اب دیکھیں یہاں پر وہ نبی تھے، تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے ہیلا سازی کی ہے تو یہ یعنی ایک نبی کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کذالک، اسی طرح کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ تدبیر سکھائی تھی یوسف کو، یعنی یہ تدبیر یعنی یوسف کو ہم نے یہ آسان کیا تھا، کام سجائی تھی جس کے ذریعے سے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالک، یعنی نہیں تھا اپنے بھائی کو لینے کا، یعنی وہ لے لیتے اپنے بھائی کو، یعنی وہ جو تھا نا بادشاہ کا دین. تو یہاں پر بھی دین المالکی کو سمجھ لیں کہ یعنی دین کا مطلب ہوتا ہے نظام قانون. تو جو ہے نا بادشاہ کا جو نظام تھا تو اس میں وہ یعنی وہ اپنے بھائی کو نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ دین جو ہے نا یہ جب قبر میں دوسرا سوال ہونا ہے نا تو وہ بھی یہی ہوگا کہ مہا دین ہوگا، یعنی تمہارا دین کون سا ہے. تو جیسے وہ آیا نا سورہ عصر، اس میں بھی ہے نا ایک صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ایک ہے اللہ کا دین. تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے دین پہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ علم نافع اور اس کے راستے کی معرفت عطا کر کے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منزل مقصود تک یعنی پہنچتا ہے تو یہ درجات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجات اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے بلند کیے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑا ہے، یعنی ہر صاحب علم جو ہے اس کے اوپر ایک اور شخص ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے. تو پھر ایسے کرتے کرتے یہ سارا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی سلسلہ.
تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا علم والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، دنیا کے چیزیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ ہم درجوں میں بڑے ہیں، وہ ہم اس میں درجہ بندی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں علم کے درجوں کی بات کر رہے ہیں کہ علم کی وجہ سے بندوں کی درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آگے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یہ معاملہ دیکھا تو قالو ان یسرق، تو انہوں نے کہا کہ ان یسرق، اگر یعنی اس بھائی نے چوری کی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی ان کی مراد یوسف تھے، یعنی ان کا مقصود خود اپنی برات کا اظہار تھا، تو بنیامین اس کے بھائی سے چوری، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں بھائیوں نے کیا، تو یعنی وہ یہ بنیامین کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے ادھر حسد کی وجہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنے دل میں، یعنی اپنے دل میں انہوں نے اس کو رکھا، ولم یبدیہا لہم، اور نہ ہی اس کو ظاہر کیا ان کے سامنے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنی بڑی ان کے دل میں فراخی اور کتنا بڑا اخلاق کی مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، ایک عام بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، یعنی وہ تمام معاملے کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، انتم شر مکان، یعنی تم ہی بدتر درجے میں ہو، یعنی یہ جو تم نے ایک بے بنیاد بات پر ہماری مذمت کی ہے، تو یعنی اخلاقی اعتبار سے تم بدتر ہو، یعنی بہت اخلاقی اعتبار سے بدتر ہو تم۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی ہماری بات جو تم ہمیں یعنی چور کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہماری چوری کے بہتان سے ہم بری ہیں، یعنی پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشامد شروع کر دی کہ شاید کہ وہ ان کے بھائی کے بارے میں نرمی سے کام لے، تو پھر کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے کہ اے عزیز، ان لہ ابن شیخن کبیرہ، بے شک اس کا یعنی باپ جو ہے شیخن یعنی بوڑھا ہے، یہ 50 اور 80 سال کے درمیان کو شیخ کہتے ہیں، کبیرن یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا، یعنی وہ اس کی جدائی پر صبر نہیں کر سکے گا، اس کی جدائی پر بہت شاق، یعنی اس کی جدائی اس پر بہت شاق گزرے گی۔ فخذ، کہتے ہیں کہ فخذ، پس لے لو، احدنا، ہم میں سے ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ پر، انا نراکا، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین، یعنی احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہر کوئی ان کو نا احسان کا ٹائٹل دے رہا ہے، کیونکہ عمل میں وہ ان کو نظر آ رہا ہے نا سارا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا کے سارے کام کر رہے ہیں، اتنے احسان کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی احسان کیجیے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ میں لے لوں، الا مگر، من وجدہ، جس کو پایا ہم، وجدنا، کہ پایا ہم نے، متانا، اپنا سامان، عندنا، اس کے پاس، یعنی اس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے تو اس کے سوا کسی اور کو کیسے پکڑ لے ہم، یعنی ہماری طرف سے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو دیکھیں احسان جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یعنی کوئی انصاف جو ہے نا وہ بندہ نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہم ہے تو احسان کرنے والے، لیکن یہ ہم نہیں کریں گے، تو کہ یعنی ایک گناہ کر رہے تو اس کے گناہ کے بدلے ہم دوسرے کو پکڑ لیں، تو انا اذن، کہہ رہے ہیں کہ انا اذن، ہم تو پھر، یعنی اگر ہم اس شخص کو پکڑنے کی بجائے جس کے سامان سے ہمارا مال ملا ہے کسی اور شخص کو پکڑ لے، تو کہہ رہے ہیں کہ انا اذن لظالمون، تو پھر تو ہم یعنی ظالم ہوں گے، کیونکہ اس طرح تو ہم ایسے شخص کو سزا دیں گے جو سزا کا مستحق ہی نہیں تھا۔ تو آگے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بارے میں مایوس ہو گئے، یعنی ان کے بھائی کے معاملے میں نرمی اختیار کہ وہ ان کے بھائی کے معاملے میں نرمی اختیار کریں، تو پھر انہوں نے فلم مستیس من خلص نجیہ، پھر جب وہ نا امید ہو گئے اس سے، یعنی تو پھر کیا انہوں نے، تمام بھائیوں نے خلص نجیہ، یعنی الگ ہو کے تو پھر سرگوشی کرنے لگے، مشورہ، باہم مشورہ کرنے لگے، تو استیسو، اور آگے دیکھتے ہیں، قال کبیرہم، اب یہاں پر دیکھیں وہ قال کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا نا وہ کہنے لگا، جیسے پیچھے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں
फेंकने का भी इसी ने मशवरा दिया था, ये बड़े भाई ने, कि इसको कत्ल मत करो। तो ये अब वही बड़ा भाई है। काला कबीरुहुमा, तो उनके बड़े ने कहा, अलम तालमु, क्या तुम नहीं जानते, अन्ना आबाकुम, कि बेशक तुम्हारा बाप, कद अखज़ अलैकुम, तहकीक ले लिया है, उसने लिया था यानी तुमसे, मौसिक़म मिनल्लाहि, अल्लाह का वादा, यानी तुमसे उनको याद करवा रहे है कि तुमसे यानी अल्लाह का वादा लिया हुआ है उसने तुमसे, कि तुम उसकी जरूर हिफाजत करोगे और उसको साथ लेकर आओगे। तो वमिन कबलु मा फर्रतुम फी यूसुफ, और इससे पहले तुम यानी यूसुफ के बारे में यानी वो कुताही कर चुके हो, यानी दो उमूर में बस तुम यानी तुम में दो उमूर इकट्ठे हो गए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी गुज़श्ता कुताही, फिर उसके छोटे भाई को अपने साथ ना लाना। तो ये, तो वो फिर बड़ा भाई कह रहा है कि फला नबरह लर्दा, बस हरगिज ना मैं टलूंगा जमीन से, यानी इधर से नहीं हिलूंगा, हत्ता या अज़न अली भी, यहाँ तक के हुक्म दे दे मुझे अभी, यानी मेरा बाप, औ यहकुमल्लाहु, या अल्लाह फैसला कर दे ली मेरे लिए, यानी अल्लाह ताला मेरे लिए अकेले या भाई के साथ आना मुकर्रर कर दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वह बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी देखें वो किस तरह ना, ये भी अल्लाह ताला के से कनेक्शन इनका भी कितना है, कि वो यानी अपने भाइयों की उसने यानी अपने भाइयों को वसीयत की कि उन्हें अपने बाप से जाकर क्या कहना है। तो कहते हैं कि आगे फिर कह रहे हैं कि इरजिउ, यानी जाओ, वापस जाओ, इला अबीकुम, अपने बाप की तरफ, फकूलू, पस कहो, या अबाना, ए हमारे बाप, इन नबना का, बेशक तेरे बेटे ने सरा का चोरी की है, यानी वो चोरी के जुर्म में रख लिया गया है, इसके बावजूद कि हमने उसके बारे में भरपूर कोशिश की है, मगर उसको साथ ना ला सके। तो सूरत हाल ये है कि हम किसी ऐसी चीज की गवाही नहीं देते जो हमारे सामने ना थी। अब ये देखिए, ये भी वो कह रहे हैं कि अ, इधर से वमा शहीदना इल्ला बिमा आलिमना, ये भी बात नोट करने वाली है कि वो कह रहे हैं कि नहीं गवाही दी हमने मगर साथ उस चीज के जिसका इल्म था, यानी वो जो जिस चीज का इल्म हो तो सिर्फ उसी की गवाही देनी चाहिए। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिदीन, और नहीं थे हम गैब के या यानी को की या याद रखने वाले या हिफाजत करने वाले। तो आगे वसालिल, और अब कह रहे हैं कि और यानी पूछिए, दरियाफ्त कीजिए, यानी अगर आपको हमारी बात में कोई शक है, अलकरिया था, यानी वो बस्ती वाले जो हैं, अल्लाह थी वो जो कुन्ना फीहा, जो हम थे उनके साथ, क्योंकि वो पूरा काफिला जो था ना वो सफर पे इकट्ठे निकलते थे सारे। वल ईर अल्लाह थी, और यानी वल ईर अल्लाह थी, और उस यानी कह रहे हैं कि उस बस्ती से जिसमें हम थे और उस काफिले से भी, अल्लाह थी अकबल नफिया, यानी उस काफिले से भी जिसमें जिसमें हम आए हैं, ये हमने जो आपको खबर सुनाई है उसके उसके बारे में पूरी इतला रखते हैं, यानी जो काफिले वाले हैं ये पूरी इतला रखते हैं। व इन्ना लसादिकून, और हम अलबत्ता सच्चे हैं, यानी हमने झूठ बोला है ना, हमने कोई इसमें तब्दीली की है। अब की बार ये सच बोल रहे थे। जब वो अपने बाप के पास वापस पहुंचे और उन्हें उन वाकयात से आगाह किया, तो यकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। अब देखिए उनका गम जो था ना, अल्लाह ताला की इम्तिहान देखें, आजमाइश देखें, कि उनकी उदासी कई गुना बढ़ गई। पहले की तरह इस वाक़े में भी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनको यानी फरमाते हैं, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी उन्होंने इसी तरह के अल्फाज अदा किए थे, क़ालू क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील। कहा कि बल्कि बना ली है तुम्हारे यानी जी ने इस बात को, यानी एक अब सब्र ही बेहतर है, बेहतरीन सब्र मैं करूंगा, यानी खूबसूरत सब्र जमील जो है ना उसकी तरफ मैं अपना लेता हूँ, फौरन सब्र की तरफ अपना लेते हैं, जिसमें अल्लाह ताला के साथ यानी वो सब बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, ना ही मखलूक के पास शिकवा करते हैं। अब देखिए बेटे हैं तो कितना बड़ा उनका सब्र भी है, और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन भी है उनका, वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कह रहे। और जब उन्होंने देखा कि गम और कर्ब बहुत शदीद हो गया, तो उन्होंने सुकून से सहारा लेने के लिए कहा, असल्लाहु, शायद अल्लाह ले आए,
شاید کہ اللہ ان یاتینی لے آئے میرے پاس بہم ان سب کو جمیعاً سب کو، یعنی یوسف، بنیامین اور سب سے بڑا بھائی جو مصر میں رہ پڑا تھا، انہ هو العلیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، یعنی جو میرے حال کو، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی یعنی جو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کی طرف سے کشادگی اور نوازش کا محتاج ہوں اور اس کے احسان کا ضرورت مند ہوں، الحکیم، یعنی وہ دانا ہے۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ان کو کامل یقین ہے، اور کتنا بڑا غم کے اوپر غم، تو جس نے اپنی حکمت ربانی کے تقاضے کے مطابق ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو یعنی وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم ان کو دیا ہوا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیا، یعنی اب بیٹوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے اس ٹائم؟ سوچنے والی بات ہے، کتنا بڑا ان کا دل تھا، اور کتنی یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھروسہ تھا ان کے اوپر۔ کہہ رہے ہیں کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے یعنی منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا، یا آسفا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، یعنی یہ یا آسفا جو ہے نا، یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ غصہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا غم بھی، دو چیزیں یہاں جمع ہو گئی ہیں، تو ان کے منہ سے نکلا یا آسفا، یا ویلاتا جیسے ہوتا ہے نا، ہائے خرابی، ہائے افسوس، علی یوسف، اب ان کو پرانا غم بھی یاد آ گیا، وہ ابیضت عیناہ من الحزن، اور سفید ہو گئی آنکھیں ان کی، یعنی اس غم سے، اب یہ ان کا جو ہے نا ظاہری جو ان کی حالت تھی وہ بتائی جا رہی ہے، فہو قظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی غم سے وہ بھرے ہوئے تھے، یعنی قظیم ایسا غم ہوتا ہے کہ سانس جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہو جائے، اتنا غمگین اس ٹائم ہو گئے تھے۔ قالو، اب وہ بیٹے جو تھے نا وہ اپنے باپ کی حالت کو دیکھ رہے تھے، قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتح، تو یعنی تفتح تذکر یوسف، تو یاد کرتا ہی رہے گا یوسف کو، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ ہو جائے غم میں گل جانے والا، حردن یعنی گل جانے والا، حردن جو ہے نا یہ ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جو لا علاج ہو جائے، یعنی بالکل آخری سٹیج تک پہنچ جائے، او تکون من الحالکین، یا ہو جائے تو ہلاک ہو جانے والوں میں سے۔ اب دیکھیں وہ فوراً بیٹوں کو، بچوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی صرف اللہ کی طرف، یعنی کہتا ہے کہ میں جو آپ کو تو کچھ نہیں کہتا، میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکوہ رکھتا ہوں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر بھی یعنی ایک پوائنٹ ہے کہ جو صبر ہوتا ہے، یعنی اب یہ شکوہ بھی آ رہا ہے تو مخلوق کے سامنے شکوہ جو ہے نا وہ صبر کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ جو ہے نا وہ یعنی صبر کے منافی نہیں ہے۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر کے تو یہ یعنی ساری باتیں کی، تو آگے پھر وہ نا اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، یا بنی یذہبوا، کہ اے میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ۔ دیکھیں کتنا ان کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ وہ مایوس نہیں ہے، یعنی مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے، اور مایوس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پوری امید ہے، حالات دیکھیں کیسے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا بھروسہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے کو بھی وہ مایوس نہیں ہونے دے رہے، دیکھیں بیٹوں کو بھی کچھ کہہ بھی نہیں رہے، اور اللہ ان کو بھی پوری وہ یعنی پوزیٹیو کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یا بنی یذہبوا، کہتے ہیں کہ اے بیٹو، میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، یعنی کھوج لگاؤ۔ اب دیکھو فتحسسوا جو ہے نا، حسس، تحسس، ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس، اب اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بھی کھوج لگانا ہے، یہ بھی کھوج لگانا ہے۔ تجسس جو ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اور تحسس پوزیٹیو،
पॉजिटिव यानी चीज का खोज लगाने को कहते हैं। फतहस्ससु मिन यूसुफ व अखीही, यानी और खोज लगाओ यूसुफ और उसके भाइयों का, यानी पूरी हिरस और कोशिश के साथ दोनों को तलाश करो, पूरी यानी उम्मीद के साथ। वला तयसु, और ना यानी ना उम्मीद होना, मिर मिर रोहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की यानी अपने वो कह रहे हैं कि क्योंकि उम्मीद जो है ना बंदे को अपने मकसद के लिए कोशिश और जिद्दोजहद के लिए आमादा करती है, और मायूसी उसे सुस्त और यानी काहिल बना देती है। तो यानी उम्मीद से बंदा जो है ना वो ज्यादा एक्टिव होकर काम करता है। और सबसे बेहतरीन चीज जिसकी बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए वो है अल्लाह ताला का फजल और करम और उसकी रहमत और मेहरबानी। जैसा कि हम पूरी सूरह में जो है ना यानी अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो देख रहे हैं कि वो फौरन सहारा अल्लाह की रहमत का ले रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं वला तयसु मिन रूहिल्लाह, यानी और अल्लाह के यानी रहमत से जो है ना कौन ना उम्मीद होते हैं? अल कौमुल काफिरीन, अल कौमुल काफिरून, यानी काफिर लोग ही ना उम्मीद होते हैं। तो ये आयत भी दलालत करती है कि जो मायूसी है वो कुफर है, क्योंकि कुफार जो है ना अपने कुफर की वजह से अपने आप को अल्लाह ताला की रहमत से दूर समझते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत यानी उनसे दूर है, इसलिए कुफार की मुशाबत इख्तियार ना करो। ये आयत करीमा यानी ये दलालत कर रही है कि बंदा जो है ना अपने ईमान के मुताबिक ही अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी की उम्मीद रखता है। अब यहाँ पर फिर वो वहां से रवाना हो गए। फलम्मा दखलू अलैहि, फिर जब वो उसके पास गए, यानी जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, तो कालू, वो बरादराने यूसुफ कह रहे हैं, यानी यहाँ पर देखें बहुत आजिज़ी अब उनके अंदर आ चुकी है, क्योंकि बाप को भी देख चुके हैं कि गम पे गम लगा हुआ है और फिर घर में खाने को भी कुछ नहीं है। तो आजिज़ी इतनी ज्यादा उनके अंदर आ गई है कि ये आजिज़ी ही जब इस लेवल पे आए हैं तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी भी खताओं को माफ फरमाया। तो जब उनके पास आए हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की यानी खिदमत में हाजिर हुए तो कहते हैं, बड़ी आजिज़ी के साथ कह रहे हैं, या अय्युहल अजीज़, ए अजीज, मस्सना, पहुंची है हमको, अहलना, और हमारे अहलो याल को, अद्दुर्रु, यानी तकलीफ पहुंची है, वजिना बिबिदातिन, यानी कहते हैं कि हम जो पूंजी लाए हैं बहुत हकीर सी पूंजी लाए हैं, मुज़जातिन, यानी जो हम नाकिस सी पूंजी लेके आए हैं वो यानी हम फ़औफ़िलना, बस पूरा कर दो, लाना हम पर अलकईला, नाप, व तसद्दक़ अलैना, और सदका कर दो हम पर। यानी अब सदके तक बात पहुंच चुकी है कि कहते हैं कि हमारे अहल और याल सख्त मोहताज हो गए हैं। वजिना बिबिदातिन, और हम थोड़ा सा यानी सरमाया लाए हैं, मुज़जातिन, यानी थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, यानी हम ऐसा माल लेकर आए हैं जो बहुत थोड़ा है, बेवकत होने की वजह से इसकी कोई अहमियत नहीं है। फ़औफ़िलना अलकैला, यानी आप हमें यानी पूरा गल्ला दीजिए, यानी हमारे पास कीमत कम होने के बावजूद हमें कीमत से ज्यादा गल्ला अनायत करके हम पर सदका कीजिए। कह रहे हैं कि इन अल्लाह यजजिल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह सदका करने वालों को सवाब देता है, यानी सदका करने वालों को दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला सवाब देता है। यानी ये भी इनको पता है कि सदका जो है ना वो और पूरी उम्मीद के साथ वो आए हैं यहाँ पर। तो जब मामला यानी अपनी इंतहा और शिद्दत को पहुंच गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नरम पड़ गए। अब उनका दिल नरम पड़ गया, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर अपना तारुफ करवाया, और इस पर यानी अब देखें ये भी बहुत देखने वाली बात है कि इतना भाइयों ने सताया, इतनी आजमाइशों से गुजरे, और उसके बावजूद कितने यानी हम्बल है, कितने वो नरमी के साथ जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं, हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफ व अखी, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया? तो यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनके साथ सलूक उनका जाहिर था, और उनके भाई बिन्यामीन का तो वो फिर कहते हैं कालू, इधर आप आगे देखें, कह रहे हैं कि और फिर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इज अन तुम जाहिलून, यानी देखिए कह रहे हैं कि जब तुम ना समझ थे, जब तुम जाहिल थे, यानी जहालत की हालत में तुमने ये काम किया।
اب ان کو بھی دیکھیں، وہ ان کو بھی وہ ان کو یعنی ذلت سے بچا رہے ہیں اور ان کو ندامت سے بچا رہے ہیں، اور جہالت کے کہہ رہے کہ تم جاہل تھے جب۔ تو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو لا علمی کی وجہ سے اور ایک خواہشات کی وجہ سے، اور کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ ہر نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی جہالت ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے جہلوں سا کام کیا تھا، تو پھر انہوں نے بھائیوں نے اب ان کو پہچان لیا، یعنی پھر کہ یہ جو شخص ہم سے مخاطب ہے یہ یوسف ہی ہے، تو انہوں نے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، کہا کہ میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ اب دیکھیں پھر وہی پوزیٹیو اور اللہ تعالیٰ کے احسان یاد کرنا شروع ہو گیا نا، اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ ملا لیا کہ ہم سب پر اللہ نے احسان کیا ہے، یعنی صرف مجھ پر میرے بھائی پر نہیں، تم سب پر، ہم سب پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ یعنی اب یعنی اس نے ہمیں ایمان، تقوی اور زمین میں اقتدار سے نوازا، اور یہ سب صبر اور تقوی کا یعنی وہ تھا، یعنی پھل تھے۔ تو آگے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہو من یتقی و یصبر، بے شک جو شخص یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، یعنی جو کوئی حرام سے پرہیز کرتا ہے اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، تو اللہ اب وہ کہہ رہے تھا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی یہ تمام امور احسان کے زمرے میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے اس پورے قصہ یوسف علیہ السلام میں، پورے قصہ میں جو یعنی یہ جو چیز ہے نا، تقوی اور صبر، یہی پوری پوری سٹوری میں گھوم رہی ہے یہی بات، تقوی، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی۔ تو یہی اس پوری سٹوری کا اہم لیسن ہے، تقوی اور صبر کو تھام لیں تو یہی، اسی سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جیسے سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ تم اگر تصبروا و تتقوا کی کا لباس پہن لو گے، اپنے آپ کو یعنی آرائش کر لو گے اس سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا۔ قالوا تاللہ، اب ان بھائیوں نے کہا تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد آثرک اللہ، کہ بے شک یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی ہے علینا، ہم پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق اور احسان والی عادات کے ذریعے سے ہم پر فضیلت سے نوازا ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، یعنی ہم نے آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ کو اپنے باپ سے دور کرنے کی جو تھی نا خواہش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی۔ اور سبحان اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَحَافِظِينَ، وَإِن كُنَّا لَحَافِظِينَ، بلا شبہ ہم خاطئین، بلا شبہ ہم خطا کار ہیں، یعنی وہ اب مان رہے ہیں کہ ہم نے ہی خطا کی ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے اپنے یعنی جود و کرم کی بنا پر ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی میں تمہارا کوئی مواخذہ تم پر، کوئی ملامت تم پر نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی یہ صحاوت ہے، یغفر اللہ لکم، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا تمہیں، یعنی خود بھی معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر، ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جو پچھلے جرائم تھے ان کو یعنی ان پر ان کو آر دلانے کی بجائے ان کے ساتھ دیکھیں کتنا انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا سلوک کیا، اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ احسان کی انتہا ہے یہاں پہ نظر آ رہی۔ اس سلوک کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور چنے ہوئے بندے ہی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی، میری قمیص، ھذا، یہ، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہی،
اس کے چہرے پر یعنی ابھی میرے باپ کے چہرے پر یاتی بصیرہ وہ دیکھنے والا ہو جائے گا. وَأَتُونِي اور تم لے آنا میرے پاس بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اپنے اہل و عیال کو سب کو یعنی سب کو لے آنا میرے پاس. وَلَمَّا اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ یعنی وہ قافلہ جو تھا وہ جدا ہوا. قال ابوہم کہا ان کے باپ نے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو باپ کو خوشخبری دے دی ہے. دور یہ بھی قافلہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انی بے شک میں لا اجدو میں پاتا ہوں ریح یوسفا یوسف کی خوشبو لولا ان تفندون اگر نہ تم بہکا ہوا سمجھو مجھے. قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم ہے اللہ کی انکا بے شک تو لفی ضلالک القدیم تو البتہ اپنی پرانی غلطی پر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دعا نہیں کریں گے نظم جی؟ آپ کریں گے. چلیں جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا اور سٹوری جو چل رہی ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی بار بار لیسنس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سیکھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق دے ان پر. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو ہم نے پڑھا سنا ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما جہاں جہاں جس پریشانی میں ہیں. ہمیں ہماری والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے شاگردوں کو اور ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ سب کے مالوں میں برکت عطا فرما. فلسطین کے مسلمان بہن بھائی بچے جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور جو وہاں ابھی غازی ہیں وہاں جو ابھی ان مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما غیب سے مدد فرما یا اللہ ان کی. آمین. افغانستان میں کشمیر میں پاکستان میں شام میں یمن میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اللہم انی اسألک الخاتمہ حسن الخاتمہ. آمین یا رب العالمین. اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا اور ایمان پہ ہماری موت ہو. آمین. چلیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و جزاکم اللہ خیرا کثیرا.